الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف وللترمذی عن سعید بن زید و ابی سعید نحوہ وقال احمد لا يثبت فیہ شیء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا وضوء نہیں ہے وضو، لا وضوء نہیں ہے وضو، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، لمن لام کے لیے اور من مانا شخص، جو لا وضوء لمن نہیں ہے وضو اس شخص کے لیے، لم یذکر نہیں وہ ذکر کرتا، نہیں وہ ذکر کرتا، نہیں وہ پڑھتا، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ، علیہ اس وضو کے اوپر، یعنی جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ لا وضوء نہیں ہے وضو، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اس بسم اللہ پر، اس وضو پر جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اس شخص کا کوئی وضو نہیں ہے۔ اخرجہ احمد، اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وہ ابو داود اور امام ابو داود نے، وابن ماجہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، وللترمذی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن وہ کس سے ہے؟ عن سعید بن زید، وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سعید بن زید ان کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر ہوتا ہے، اور یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ سیدنا عمر کی بہن تھیں فاطمہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا سبب بھی بنے۔ اس واقعے کے اندر اگرچہ ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن مورخین نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اسباب بیان کیے ان میں سے ایک سبب یہ، اور ان کی یعنی کہ سیدنا عمر کی بہن وہ بنی تھیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب تر ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو بقیع کے اندر یہ مدفون ہیں سیدنا سعید بن زید، تو عشرہ مبشرہ کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے، وہ ابی سعید اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ، اسی طرح، یعنی جو پیچھے ابو ہریرہ کی ہم نے حدیث پڑھی اسی طرح ان سے روایت ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، لا یثبت فیہ شیء، لا یثبت نہیں ثبوت، یثبت مانا کیا ہوتا ہے؟ ثبوت، لا یثبت نہیں ہے ثابت، فیہ اس میں یعنی اس وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق شیء کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر جو پہلے مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر حدیث کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں۔ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنی، اس کے حکم کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔
یہ روایت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 25 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اس سے حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح مزید اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 1 145 پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمہور علماء کرام جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور امام احمد کی ایک روایت، یعنی ان سے ایک قول یہ بھی مشہور ہے کہ بسم اللہ وضو کی سنتوں میں شامل ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اس کو ہم سنت کہیں گے، سنن میں شمار کریں گے، وجوب کے اندر اس کا شمار نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے عدم وجوب پر دلائل جو دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو وضو کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم اسی طرح وضو کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ جامع ترمذی کے اندر 302 نمبر روایت موجود ہے۔ اور اگر امام البانی کے حکم سے جو صحیح ترمذی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر 247 نمبر ہے، اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث کے اندر ابھی ہم نے پڑھا اس کے اندر جو ہے کما امرک اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جو وضو کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سورہ مائدہ والی آیت جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو جب کہتے ہیں وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے۔ اور اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے بھی مکمل الفاظ میں روایت کیا ہے، اور اس میں عدم وجوب کی واضح دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 856 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کر لے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چنانچہ وہ اپنا چہرہ دھوئے اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اور سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اگر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ذکر کر دیتے۔ اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب ہوتی تو وہ لازماً بیان کر دیتے۔ اور یہی قول حنابلہ میں سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور معاصر علماء میں سے محمد بن ابراہیم اور محمد بن عثیمین رحمہم اللہ انہوں نے بھی اختیار کیا ہے۔ تو جو لوگ بسم اللہ کو واجب قرار دیتے ہیں تو انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کے متعلق علماء نے پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ وہ حدیث ہی ضعیف ہے، کیونکہ علماء کی ایک جماعت ہے جن میں امام احمد، بیہقی، امام نووی اور امام بزار وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے وضو میں بسم اللہ کے متعلق جب پوچھا جاتا تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس مسئلے میں کسی ایک حدیث کا علم ہے جس کی سند عمدہ ہو، جید ہو۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وضو مکمل نہیں، یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا وضو بسم اللہ کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع اور امام ابن قدامہ نے المغنی کے اندر ذکر کیا۔ تو اسی بنا پر اگر کہتے ہیں اگر حدیث صحیح بھی ہو تو یہ بسم اللہ کے استحباب پر دلالت کرے گی، وجوب پر دلالت نہیں کرے گی۔ تو کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کر لے تو اس کا وضو کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ انسان وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو ترک نہ کرے، بسم اللہ لازمی طور پر پڑھے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جو اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں، کہ یعنی اس کا حکم کیا ہے، وجوب کا ہے یا سنت کا ہے۔ تو راجح مسئلہ کیا ہے کہ سنت کہیں گے ہم، اس کو وجوب نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ کیا بسم اللہ اس کے بعد الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کے کلمے کے پر ہی اکتفا کرنا ہے؟ صرف بسم اللہ کے ہی کلمے پر ہم نے اکتفا کرنا ہے، آگے دوسری الرحمن الرحیم کا اضافہ اپنی جانب سے ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کسی بھی روایت کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔
اور تیسری بات یہاں پر لا وضوء، کچھ نے اس کو صحت کے لیے مانا ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اور کسی نے اس کو نفی جنس کا شمار کیا ہے کہ یعنی وہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی علماء کا اس کے اندر اختلاف اس مسئلے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو روایت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، اس روایت کے اندر جو مسئلہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہ حدیث اصل میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اور حدیث کا شروع والا حصہ کیا ہے؟ حدیث کا شروع والا حصہ یہ ہے کہ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو بندہ وضو نہیں کرتا، اور جو بندہ وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں روایت ہے، اور اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر جو اس روایت ہے، اس کو یعنی کہ بسم اللہ کی جو روایت ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے جو اصحاب ہیں وہ تقریباً 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس روایت کو یعنی اس مسئلے کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے متعلق جو روایات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر راجح مسئلہ یہی ہے حدیث کے حکم کے لحاظ سے کہ اس کو علماء نے، جس کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر محدثین ہیں، انہوں نے حسن حکم لگایا ہے، یعنی ضعیف کا حکم نہیں لگایا۔ ان تمام طرق کو ملا کر ان تمام جتنی بھی یعنی یوں سمجھ لیں جتنی بھی روایات ہیں نا بسم اللہ پڑھنے کے متعلق، ان سب کے اندر کلام موجود ہے، کوئی بھی روایت کلام سے خالی نہیں ہے۔ لیکن پھر ان تمام طرق کو، تمام سندوں کو جمع کر کے محدثین نے جو حکم لگایا ان روایات کے اوپر، وہ حکم کس کا ہے؟ حسن کا ہے، کہ وہ روایات حسن درجے کی ہیں، یعنی قابل عمل ہیں۔ تو اس لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ لیکن بسم اللہ کا حکم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ پڑھنا وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سنت ہے، مسنون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور امام اسحاق بن راہویہ تو بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو علم بھی ہے، جانتا بھی ہے اور یاد بھی ہے، پھر بھی وہ چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر دوبارہ کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ بھول کر ہو جائے، جس سے بھول تھی، اور اگر دوران وضو یاد آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، پھر اس سے ہم دلیل لے لیں گے وہ کھانے والی جو روایت ہے کہ جب کھانے کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی تھی، یاد نہیں آئی، درمیان میں یاد آ گئی، حتیٰ کہ آخری لقمہ تھا جب یاد آ گئی تو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ کفایت کر جاتی ہے۔ تو ادھر بھی علماء کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد یاد آیا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے آپ کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہے کہ اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کریں یا ہم غلطی کر لیں، ہم سے بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرنا، ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، اللہ ہمیں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے، یعنی یہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو درگزر جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے تو ہم پھر اس شخص کو نہیں کہیں گے، اور اسی لیے وجوب والا اگر قول مانا جائے گا تو وجوب کے اندر تو پھر آپ کو وضو بھی لوٹانا پڑے گا اور آپ کو نماز بھی لوٹانی پڑے گی، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ لیکن جب سنت کو کہیں گے تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یعنی کہ تھوڑا سا یہ بھول چوک کے اندر انسان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر بھول سے انسان کو پتہ نہیں پڑا، یاد دہانی نہیں رہی، اس نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ کفایت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔